محمد صلوات. رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. قاسم دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. اٹھائے تجھے غصے بکھرا ہوا لاش تیرا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. لالا کے شامیوں نے گرائے حسین پہ پتھر نہ کوئی رہی میں بچا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. اکبر کی لاش تک کبھی اصغر کی قبر تک شبیر کوہنیوں پہ چلا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. چلتا تھا شمر بالوں سے تھا میں سر حسین، گردن سے خون بہتا گیا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. بالوں سے پکڑے دوڑتے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ معصومہ کو چلایا گیا دور دور تک، رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک. کہتا تھا شمر نیزوں پہ اتنی کرو بلند
سب کو دکھائی دے گردا دور دور تک رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک زینب نے حجاب کی مقتل میں دی صدا اکبر غبارنے لگا دور دور تک رنگی ہے خوش کرب بلا دور دور تک پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. عزیزان گرامی، آیت تطہیر کے عنوان سے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نوجوان جو بچے اور کم سن بچے ہیں اور بچیاں ہماری ہیں، ان کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آیت تطہیر کے ساتھ صرف پنجتن کا تعلق نہیں ہے، بلکہ امام سجاد سے لے کر ہمارے آخری امام سب کے سب آیت تطہیر کے زمرے میں آتے ہیں. اور حقیقت آیت تطہیر اس سے پہلے کہ اس دنیا میں تشکیل پاتی، اس دنیا میں عالم غیب میں تشکیل پا چکی تھی، اور عالم غیب میں تطہیر کی حقیقت واقع ہو چکی تھی. دوسرا عجیب نکتہ یہ ہے اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو ذہن بشر کی سمجھ سے بالا تر ہے، حدیثوں کے مطابق جب تطہیر تشکیل پائی عالم غیب میں تو آغاز ہوا ختمی مرتبت سے، لیکن جب دنیا میں تطہیر کی چادر میں موجود ہستیوں کا تعارف کرایا گیا تو مرکز بنی سیدہ. دونوں میں فرق بڑا عجیب ہے، کس طرح سے اس فرق کو سمجھایا جائے اور بیان کیا جائے. میں بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے، بغیر کسی مزید تشریح، توضیح، وضاحت کے ان دو روایتوں کو آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک روایت ہے جناب امیر المومنین سے ختمی مرتبت کی، اور دوسری روایت ہے ختمی مرتبت کے ساتھ سلمان فارسی کی گفتگو. یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں تڑپ آتی ہے کبھی، نہج البلاغہ کھول کے تو دیکھیں ہے کیا. صحیفہ سجادیہ رکھی ہوئی ہے، اس کو گر جھاڑیں ذرا، اس پہ دیکھیں ہے کیا. یہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں، پڑھیں، کیا اثر آتا ہے. مولا کو ہدیہ کر کے پڑھیں. حدیثوں کی کتاب اصول کافی رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں تو ہے کیا. ایک تڑپ ہے، کھولتے ہیں نہیں سمجھ میں آتا رکھ دیتے ہیں. تو یہی کام کیجئے، کھول کے دیکھتے رہیے، ایک آدھ صفحہ، آدھا صفحہ، 2 سطریں پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معارف اہل بیت، تعلیمات اہل بیت سے محبت ہے. اب یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، تعداد اللہ جانے، امام جانے، کہیں گے مولانا آپ نے تو کہہ دیا کتاب پڑھنے کی بات.
ہمارے دل میں تو یہ تڑپ آتی ہی نہیں کہ نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں، ہمارے دل میں جذبہ آتا ہی نہیں کہ صحیفہ سجادیہ کھولیں، قرآن شریف کھولیں، ہمارے دل میں کبھی یہ تڑپ، اصول کافی تو بہت آگے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر خدا کا لطف نہیں ہے۔ یہ بتائیے ائمہ کا ذکر آتا ہے تو دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ امام کی مجلس میں آنے کے لیے دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ امام نے اپنے دسترخوان کو صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں بچھایا ہے، امام نے اپنے دسترخوان کو ہر اس شخص کے لیے بچھایا ہے جس کے دل میں آقا کی محبت ہے، دشمنوں سے نفرت ہے۔ ہر وہ شخص امام کے دسترخوان پر موجود ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو مولانا جن کو آپ نے کتابوں کا نسخہ بتایا میں تو اس میں نہیں آتا، کوئی مومن کہے تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ پانچویں امام نے کیا فرمایا، ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، معصومین نے کیا فرمایا؟ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ رفیق المومن ہے یہ سورہ، مومن کا دوست ہے۔ بچہ آپ کا اسکول بس میں جا رہا ہے، کوئی دوست اس کے ساتھ نہیں ہے، مولانا پریشان ہے کیا کریں؟ بچوں کو انا انزلنا فی لیلۃ القدر رٹائیے، سکھائیے کہ نہیں سکھائیے؟ جی مولانا سکھائیے، بچے سے کہیے اسکول جاتے تک انا انزلنا پڑھتا رہے، امام عصر کو ہدیہ کرتا رہے۔ پانچویں امام کی ضمانت ہے کہ یہ سورہ مومن کا دوست ہے۔ بچے کے دل میں اگر مودت اہل بیت ہے، یہ سورہ خود بخود اس کی دوست بن جائے گی۔ دوست کرتا کیا ہے؟ دوست دشمنوں کے مقابلے میں حفاظت کرتا ہے۔ درود پڑھنا سکھایا ہے بچوں کو کہ نہیں سکھایا؟ درود کی جا کر آپ روایات کو دیکھیے، واحد ذکر ہے درود کہ جو خود خدا انجام دیتا ہے ختمی مرتبت کے لیے۔ مجلس کے بعد مجلس میں ایک تعداد ہے مومنین کی، عزاداروں کی، کسی بھی مسلک کے کسی بھی فرقے کے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرش عزا پر آتے ہیں، سیدہ کے مہمان ہیں، امام حسین کے مہمان ہیں، مولانا مشکل ہے، التماس دعا کر دیں، کثرت سے صلوات پڑھیے، امام سے استغاثہ کیجئے، امام سے مدد مانگیے، امام زمانہ کی بارگاہ میں گریہ کیجئے۔ آج کل ہر ایک کے پاس ہے مولانا مجلس کرنے کو، مجلس سنیے، یوٹیوب موبائل سب کے پاس ہے، کسی کے پاس وائس فائل ہوتی ہے، اس فائل کے اندر مصائب ہوتے ہیں، نوحہ ہوتا ہے، جب بھی سنتے ہیں گریہ آتا ہے۔ گھر میں کونے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے امام کو ہدیہ کیجئے، کانوں میں وہ لگائیے وہ جو چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد سنیے اور گریہ کیجئے۔ 2 رکعت نماز پھر اٹھ کے پڑھیے، سجدے میں جا کر امام سے مدد مانگیے۔ تطہیر زمین پہ تشکیل نہیں پائی ہے، زمین پہ آئے تطہیر کا عکس اور تصویر منتقل ہوئی ہے۔ حقیقت چادر تطہیر کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب اصحاب تطہیر موجود تھے۔ آپ سمجھیے کہ آپ درود پڑھ کے مصائب فضائل سن کے کس سے متصل ہو رہے ہیں؟ امام سے مدد مانگیے۔ بہت سے لوگوں کے مشکلات ہیں زندگی میں، اور ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر انسان گھومتا ہے ڈھونڈتا ہے، کیا کرے؟ اصحاب قصہ سے، پنجتن سے مدد مانگیے، وارث پنجتن امام عصر سے مدد مانگیے۔ یہ وہ گھرانہ تنہا نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ جب حسین ابن علی قصر بنی مقاتل پر پہنچے، ذو حسم کے بعد حر کا لشکر بائیں طرف راستے کے، حسین کا لشکر دائیں طرف۔ کچے راستے ہوتے تھے، سڑکیں نہیں ہوتی تھی پہلے۔ حر نے کہا جہاں حسین چل رہے، اب یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ قصر بنی مقاتل پہ جب پہنچے تو حر نے امام حسین کو کہا کہ اب آپ یہیں پر آگے جا کر کربلا وہاں پر پڑاؤ ڈالیے۔ جب امام نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو 4 لوگ اپنے ناکوں پر سواریوں پر آ رہے تھے امام سے ملحق ہونے کے لیے۔ حر نے دیکھا دور سے ریگستان سے 4 لوگ آ رہے ہیں، کہا کس کے پاس جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس۔ کہا منع ہے، ممانعت ہے، حسین سے کوئی ملحق نہیں ہو سکتا، تم کیوں آ رہے ہو حسین سے ملحق ہونے؟ نہ حسین کوفے جا سکتے ہیں، نہ کوئی شخص حسین کے قافلے سے ملحق ہو سکتا ہے۔ یہ گفتگو سید الشہداء کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کیا تفصیلات، لیکن مولا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حر ان 4 لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہ حسین کو ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، حسین کے قافلے سے ملحق ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں سید الشہداء نے کیا کیا؟ کہا کہ حر اگر یہ مجھ سے ملحق ہونے آئے ہیں تجھے حق نہیں ہے ان کو ہاتھ لگا۔ بیابان میں جو 4 اجنبی یہ کہ مولا آپ سے ملنے آ رہے ہیں، حسین فرمائے حر سے تجھے حق نہیں کہ ان کو گرفتار کرے، یہ میری یاد میں آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ حسین ابن علی کی محبت لے کر بیٹھے ہیں، مشکل جب آپ کے اوپر آئے گی تو مشکلات سے حسین ابن علی کہیں گے
تجھے حق نہیں ہے کہ اس کو اذیت دے. اور میں سچائی کے ساتھ بات کروں، یا مشکل حل ہوگی یا مشکل برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا. مانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ دیکھو، اگر کوئی مشکل مجھ پر یا آپ پر آئی ہے کہ جو پنجتن پر پڑنے والی مشکلوں سے زیادہ بڑی ہے، تب پنجتن سے میں شکوہ کر سکتا ہوں. ہمارے آقاؤں نے، ہمارے مولا نے، ہمارے معصومین نے ہم کو جو مشکلات سے لڑنے کا طریقہ سکھایا، دعا، درود، اذکار، نمازیں، زیارت عاشوراء، دعائے توسل، دعائے کمیل اور استغاثے، امام سے مدد مانگنا، بس یہ ائمہ ہم کو یہ سکھا کے چلے گا. کیا فائدہ؟ تمہارے معصومین نے، میرے امام نے مجھ سے کہیں زیادہ سخت زندگی گزاری، آپ سے کہیں زیادہ تکلیف میں زندگی گزاری. وعدہ یہ کیا ہے، دیکھو ہو سکتا ہے مصلحت دیکھیں تمہیں زندگی میں تمہاری مشکل کو حل کر دیں، اور اگر زندگی میں تمہاری مشکل کو حل نہ کریں تو یہ تو یقین رکھنا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی، مدد کے لیے سب سے پہلے ہم آئیں گے. یا آپ جا کر روایات کو پڑھیے. لہٰذا 2 روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. رسول خدا، مولانا کیا کریں؟ پھر مشکل حل نہیں ہوتا، پھر وہی دوبارہ اسی طرف آؤں گا میں. کثرت سے استغفار، کثرت سے محمد آل محمد پر درود، کثرت سے انا انزلنا کی تلاوت، کثرت سے قل اللہ کی تلاوت، کثرت سے استغفار. آپ کا منہ، دہن، زبان خشک ہو جائے، زبان رکے نہیں ذکر سے. کیا کریں مولانا اس ذکر کا؟ اس ذکر کو بھیجو اس کے پاس جو ہر چیز کو کروڑوں گنا کر کے لوٹاتا ہے. ایک ہی ایسا ادارہ ہے کائنات میں کہ جو چیز اس تک بھیجو گے وہ کئی کروڑ ارب خرب گنا کر کے لوٹائے گا. وہ ادارہ کون سا ہے؟ اس ادارے کا نام ہے ادارہ امامت، اس ادارے کا نام ہے ادارہ عصمت و طہارت. وہ گھرانہ کون سا ہے؟ رسول کے بچوں کا گھرانہ، رسول خدا کی دختر گرامی جناب سیدہ کی اولادیں. جب میں رسول اللہ یہ انا انزلنا پڑھیں آپ کو ہدیہ، مولا عباس یہ آپ کو ہدیہ، بی بی ام البنین، جناب حجت بن الحسن، جناب زینب، پنجتن، ایک ایک کر کے ہدیہ کرتے جاؤ. راستہ کھلے گا، اور اگر راستہ نہ کھلے دل کو سکون ملے گا. اور یہ بات ائمہ نے کہی ہے، اس کو کوئی مذاق نہ سمجھے کہ مولانا دنیا سے چلے گا تو پھر کیا فائدہ. یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے جس میں جانا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن بہرحال یہاں تک گفتگو آگے سنیے. امیر مومنین تشریف فرمائے رسول خدا کے سامنے، اور رسول خدا امیر مومنین کے سامنے تشریف فرمائے. آیت اثیر ختمی مرتبت نے پڑھی اور امیر مومنین سے کہا کہ جانتے ہو علی یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اب کسی ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ کیا جناب امیر نہیں جانتے ہوں گے. نہیں، دیکھیے معصومین کے کام معصومین جانے. گفتگو ہوئی، ثبت ہوئی، ضبط ہوئی، اور حدیثوں کی صورت میں ہم تک آئی. کیا فلسفہ ہے اس کا، کیا حکمت ہے، ہمیں نہیں پتا. آ گئی، اس کو مان لیجئے. بندگی کرنے والوں کی عزاداری کرنے بیٹھے ہیں. آپ اس کی عزاداری کرنے بیٹھے ہیں جس سے کہا ہو سپہ سالار، ہو علمدار، علی کی بہادری کی تصویر ہو، لیکن جاؤ پانی لے کر آ جاؤ. اس نے اپنے دل میں کسی برے خیال کو آنے بھی نہیں دیا. یہ بندگی حسین ابن علی سے سیکھیے. لہٰذا امیر مومنین سے کہا جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت ہے تمہارے اولاد کے سے تعلق رکھنے والے ائمہ کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اے علی، میرے بعد تم امام ہوگے، اور تم ثم بعدک، اور تمہارے بعد ابنک الحسن، و بعد الحسن ابنک الحسین، و بعد الحسین ابنہ علی، و بعد علی ابنہ محمد، و بعد محمد ابنہ جعفر، و بعد جعفر ابنہ محمد، و بعد محمد ابنہ موسیٰ، و بعد موسیٰ ابنہ علی، و بعد علی ابنہ محمد، و بعد محمد ابنہ علی، و بعد علی ابنہ الحسن، و بعد الحسن الحجۃ منا. مولانا آپ کہہ سکتے تھے کہ 12 اماموں کے نام لیے، میں نے جان بوجھ کے نام لیے ہیں. کیوں لیے؟ جب علی مرتضیٰ کے سامنے رسول خدا نام لے سکتے ہیں تو سنت ہے نا یہ کہ جب بھی ان کے نام آئے پڑھو. آپ کو ایک واقعہ یاد ہے، ایک کتاب یاد ہے، ایک دعا یاد ہے. راوی آتا ہے کہتا ہے ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا دین برباد نہ ہو.
میرا دین باقی رہے تو کیا کروں؟ کہا ہر نماز کے بعد یہ پڑھو، یا ابن رسول اللہ نماز تو پڑھ لی، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، یا ابن رسول اللہ نماز پڑھیے دین تو بچ جائے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز نے یہ کہا صراط مستقیم پہ رکھ، ڈھونڈو گے کن ناموں کے ذریعے صراط مستقیم کو، لہٰذا فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یہ کہنا رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں، خوش ہوں اللہ میرا رب ہے، وبالکعبۃ قبلۃً، میں خوش ہوں کہ خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے، وبالقرآن کتاباً، اور میں خوش ہوں کہ قرآن میری کتاب ہے، وبمحمد المصطفیٰ رسولاً، میں خوش ہوں کہ میرا رسول محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اب اس کے بعد صراط مستقیم کو ڈھونڈو کہ جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بعلی ابن ابی طالب اماماً، میں خوش ہوں کہ علی میرا امام ہے، علی تمہارا امام ہے۔ کیا ملا علی کے ذریعے؟ دولت ملی، مال ملا، کیا ملا؟ دیکھیں میں تو کہوں گا جو کچھ ملا جناب امیر کے ذریعے ملا۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک نام لو، اور اس کے بعد جب 12ویں امام کا نام لو تو یہ کہو کہ پروردگار دیکھ یہ میرے 12 امام ہیں، بڑا خوش ہوں میں ان سے کہ یہ میرے امام ہیں۔ نوجوان بچے توجہ کریں، دھند چھا گئی ہے، گرد آ گئی ہے امامت کے عقیدے پر، اس گرد کو جھٹکو، اس گرد کو صاف کرو تاکہ خوب اچھی طرح سے 12 اماموں کے نام ذہن میں نہیں، دل میں نہیں، روح میں اس طرح سے اترے کہ جب قبر میں پہنچو فرشتے آئیں کہ 12 کا ماننے والا آیا ہے، ملکہ بنا کر لے کر جاؤ۔ کتنی کیا میں کس طرح سے بتاؤں، پہلے بھی روایت پڑھ چکا ہوں لیکن سنیے پھر دوبارہ۔ وہ یہ روایت ہے کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں، جلدی جلدی روایت پڑھوں گا، پھر 2 روایتیں پوری پڑھوں، اور پھر آج کیونکہ تطہیر میں جو افراد شامل ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، تو آج جو دن ہے وہ حضرت ابی محمد علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین، لہذا آج جو دن ہے وہ امام سجاد کے تذکرے کا انشاءاللہ، اور ہو سکا تو کل ہم امام باقر تک پہنچیں گے اور امام جعفر صادق، اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، تطہیر سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کا یہ ذکر تازہ ہو آپ کے دل میں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری گئے جناب سیدہ کے پاس، تختی ہاتھ میں رکھی ہوئی، کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوح ہے، اہداہ اللہ، اللہ نے اہداہ اللہ الی ابی، اللہ نے اس تختی کو میرے بابا کو تحفے میں دیا ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کے حروف روشن ہیں، تختی کا رنگ ہے سبز رنگ کا۔ بی بی نے فرمایا یہ جو تختی ہے نا، اس کے اوپر جو اسماء ہے، نام ہے، یہ میرے 11 بیٹوں کے نام ہیں کہ جو امام بنیں گے میرے شوہر علی کے بعد۔ خدا کے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے رسول خدا کو دینے کے لیے امام حسین کی مبارکباد کے وقت۔ خدا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کے نام ہیں۔ غور کیجئے حدیث کی گہرائی پر۔ اور پھر بابا نے مجھے یہ تختی تحفے میں دی ہے، لیسرنی لیبشرنی بذالک، تاکہ مجھے خوشخبری سنا سکیں، مجھے خوش کر سکیں۔ تو 12 اماموں کے نام ہیں 11 اماموں کے اس تختی میں۔ رسول خدا دے رہے ہیں کہ سیدہ دیکھتی رہو، جنت سے تختی آئی ہے، پڑھتی رہو۔ سیدہ فرما رہی ہیں دیکھ کر میں خوش ہوئی ہوں کہ جنت سے تختی آئی ہے، تو 12 11 5 کے نام دیکھ کر خوش ہونا سنت سیدہ ہے۔ اگر گھر میں فریم میں لگوایا ہے نا علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور اس کے بعد 12ویں آقا کا نام، اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، فضول چیز لگائی، کیا فائدہ اس کا؟ فضول نہیں ہے، میری آقا زادی دیکھ کے خوش ہوئی ہے۔ جس بی بی کے مہر میں کائنات ہو، وہ یہ 12 11 14 5 12 نام دیکھ کے خوش ہو، تو مومن اگر خوش نہ ہو تو اپنے ایمان کا علاج کروائے۔ لہٰذا امیر مومنین سے فرمایا دیکھو علی، اور بیٹوں کا پورا تسلسل بتایا یہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا وجدت، اے علی ہاکذا وجدت اسماءہم مکتوبۃ علی ساق العرش، اے علی میں نے یہ 12 نام عرش کے پایوں پر لکھے دیکھے ہیں جب معراج پہ گیا۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بعض باتیں اتنی دفعہ سنتے ہیں آپ بے قیمت ہو جاتی ہیں۔ خبردار لرز جائیے گا، استغفار کیجیے گا اگر 12 اماموں کے نام ان باتوں میں سے ہوں کہ جا کر بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ خبردار یہ بات نہ ہو
خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر. ہا کذا وجدت اسماءهم مکتوبۃ علی ساق العرش. عرش کے پایوں پر، ساق العرش یعنی پنڈلی یعنی پائے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہاں پر میں نے 12 نام لکھے ہیں. میں نے پروردگار سے پوچھا پروردگار یہ نام کیسے ہیں؟ رک جائیے یا رسول اللہ آپ کو نہیں علم کیسے نام ہے؟ تو آج جو ہمیں علم ہے، ہمارے علم سے نعوذ باللہ خاکم بدن رسول خدا کا علم کم تھا. یہ رسول خدا کا جہل نہیں ہے، بندگی ہے. پروردگار عالم قدس میں ہوں، عالم غیب میں ہوں، تیری بارگاہ میں تیرا بندہ بن کے آیا ہوں. جو بھی چیز دیکھے گی وجہ تجھ سے پوچھوں گا، اپنے حوالے سے فیصلہ نہیں کروں گا. یہ ہے رسول خدا کی بندگی. کہا پروردگار ما هذه الاسماء، پوچھا یہ کس کے اسماء ہیں، یہ کس کے نام ہیں؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بعد جو ائمہ امام بنیں گے یہ ان کے نام ہیں. کیا خصوصیت ہے پروردگار ان کی؟ خدا نے جواب دیا مطہرون معصومون واعداؤہم ملعونون. ان 12 کی 2 خصوصیتیں ہیں. مطہرون ہر چیز ہر نجاست سے پاک ہیں، معصومون ہر غلط اور ہر گناہ سے دور ہیں. ان کے دشمنوں کی ایک خصوصیت ہے وَأَعْدَاؤُهُمْ مَلْعُونُونَ، جو بھی ان کا دشمن اس پر ہماری لعنت ہے. لہذا خوب توجہ کیجئے گا یہ گفتگو کی پروردگار عالم سے. دوسری روایت جناب ختمی مرتبت کی سلمان فارسی سے، یاد رکھیے گا. مولانا سوتے وقت کیا دعا بچوں کو سکھائیں؟ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو سکھاؤ. یہ کوئی مت سمجھے مولانا جوش خطابت میں کیا بچکانہ بات کر گئے. بڑوں والی بات کرنی ہے کہیں اور جا کے سنو، یہاں سے ہی بچکانہ باتیں سننے کو ملیں گی. بچوں کو سکھائیے جب سو رہے ہو نا بیٹا درود پڑھتے رہو، نعت علی پڑھو. ارے ماں نعت علی کیا بھائی نہیں پڑھیے نا، میں نے کب آپ کے ہاتھ جوڑے. کوئی مولا علی کشکول لے کے نہیں کھڑے ہوئے آپ کے سامنے. جو سن رہا ہے وہ سنے سمجھے. اور پھر بیٹا اس کے بعد کہو میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب، دوسرا امام حسن ابن علی، تیسرا امام حسین ابن علی، چوتھا امام. بیٹا ان اماموں کے ناموں کو اپنے ذہن میں لاؤ. جب بچہ آپ کا اپنے ان ناموں کو ذہن میں لائے گا نا، اگر اسکول جانے والا بچہ ہے اس کے ذہن میں یاد آئے گا کہ حسن کیسے لکھا جاتا ہے. اس سے آسان نسخہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے بچوں کا ذہن عرش تک پہنچ جائے. عرش کی خصوصیت کیا ہے؟ ساق عرش کی خصوصیت کیا ہے؟ رسول خدا نے عرش کے پائے پر یہی 12 لکھے ہوئے دیکھے، اور کچھ نہیں لکھا ہوا دیکھا. مطلب نماز روزہ اب جو بھی ہوگا وہ انہی کے وجود سے نکلے گا. جو ان کے وجود سے نماز آئے گی وہ نماز ہے، جو ان کے وجود سے حج آیا وہ حج ہے، اور جو یہاں سے حج کر کے انہی کے پاس بھیجو گے وہ حج ہے. یہاں سے جو نماز پڑھ کے انہی تک بھیجو گے وہ نماز ہے. لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا. یہی وجہ تھی میں نے یہ موضوع رکھا. اصل امامت کے عقیدے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت آتی ہے، شہر میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو. ارے مولانا امام علی نقی کی شہادت ہی سلام اللہ علیہ ہم نے بیٹی کا مایوں رکھ لیا. کیوں نہیں دیکھا تھا کیلنڈر میں؟ کیونکہ امام علی نقی نعوذ باللہ لرز جائے خدا کی خدائی اتنے غیر اہم امام ہو چکے ہیں، 9ویں اور 10ویں امام، کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہتا. ہاں کبھی کبھی 2 تاریخیں ہوتی ہیں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن یاد رکھیے گا گھروں کے اندر کم از کم ایک ماحول بنے. جا رہی ہے تم لوگوں کے ہاتھ سے امامت. اگر امامت چلی گئی رزق طیب و طاہر چلا گیا، خون کی طہارت چلی گئی، نسل کی پاکیزگی چلی گئی، عبادتوں کی قبولیت چلی گئی، حج کی توفیق چلی گئی، رزق کا حلال ہونا چلا گیا، بچیوں کی حیا چلی گئی، جوانوں کی غیرت چلی گئی. جب امامت چلی گئی سب کچھ چلا گیا. یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ امام پر گفتگو ہو، ہر دن ایک امام پر گفتگو ہو. اور پھر اس کے بعد سلمان فارسی تشریف فرمائیں. خدمت میں کس کی موجود ہے؟ رسول خدا کی. کہا سلمان جانتے ہو ان اللہ لم یبعث نبیا الا جعل له 12 نقیبا. خدا نے کبھی کسی نبی کو نہیں بھیجا، رسول کو نہیں بھیجا
اور اگر میں اپنی طرف سے اضافہ کروں، صاحب شریعت نبی کو کبھی نہیں بھیجا خدا نے مگر یہ کہ اس کے جانشین 12 سردار رکھے، 12 سردار رکھے۔ سلمان کا یا رسول اللہ ھذا ما علمت من اہل الکتابین، یا رسول اللہ یہ اب سلمان فارسی کون ہے؟ زرتشتیوں کی کتاب بھی جانتے ہیں، نصرانیوں کی کتابیں بھی جانتے ہیں، یہودیوں کی کتابیں بھی جانتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ھذا ما علمت من الکتابین، یا رسول اللہ یہ جو بات آپ نے فرمائی نا 12 سردار ہوں گے ہر نبی کے جانے کے بعد، یہ میں توریت جو پڑھتے ہیں نا اور انجیل جو پڑھتے ہیں ان سے سن چکا ہوں، یہ مجھے علم ہے۔ سلمان جانتے ہو کہ یہ ہیں کون؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ، سلمان یہ نہیں کہہ رہا نہیں جانتا، کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ کون ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھیجو۔ مشکل ترین روایت فضائل کی جا کے کتابوں میں پڑھتے ہیں آپ، کمال نہیں ہے، خوب توجہ کیجئے گا۔ ابھی حدیث پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ بھی سنیے۔ الراویۃ لاحادیثنا اشد علی ابلیس من الف عابد، ہمارا وہ راوی کہ جو ہماری روایتیں کثرت سے پڑھے، جس کے بعد کون سی روایتیں کثرت سے پڑھے؟ پیچیدہ ترین روایتیں جو سن کے ہمارے نوجوانوں کا ذہن بگڑ جائے، سمجھ میں نہ آئے، ذہن پر بوجھ ہو، کون سی روایتیں؟ فرمایا الراویۃ لاحادیثنا، وہ روایتیں پڑھو جا کر، حکم مولا کا کہ یشد بہ قلوب شیعتنا، ہمارے شیعوں کے دل مضبوط ہوں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ علماء کیوں کہتے تھے فضائل پڑھو، خیبر پڑھو، خندق پڑھو، آقا ابو الفضل عباس کی جنگ پڑھو، کیوں فرماتے تھے ہمارے؟ اس کو بیٹا دیکھ لینا صحیح کر کے، اس کو بیٹا ممبر سے ٹیک لا کے رکھ دیجیے تاکہ دوبارہ نہ ہو۔ کس وجہ سے پڑھتے تھے؟ تاکہ دل مضبوط ہوں۔ حکم تھا مولا کا الراویۃ لاحادیثنا، جو کثرت سے ہماری روایتیں پڑھے۔ کون سی حدیثیں؟ کون سی حدیثیں جو سمجھ میں نہیں آئے؟ نہیں، جو آپ کی روح میں اترے، یشد بہ قلوب شیعتنا، مومنین کے دل، چاہنے والوں کے دل مضبوط ہوں۔ وہ جو روایت پڑھے گا نا 1,00,000 عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان کو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ عبادت گزار اللہ اکبر بسم اللہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمارے چاہنے والوں کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے، یہ ولایت سمجھا رہا ہے، یہ امامت سمجھا رہا ہے۔ جتنے بھی ذاکرین امامت سمجھا رہے ہیں وہ سب کے سب انشاءاللہ اس عنوان میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا سلمان سے گفتگو کی، جانتے ہو سلمان؟ کہا یا رسول اللہ توریت اور انجیل پڑھنے والوں سے اس کو سنا ہے۔ کہا کہ جانتے ہو ان کے نام کیا ہیں؟ کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا دیکھو سلمان، یہ جو میں دونوں حدیثیں پڑھی ہیں یہ کام کہاں آئیں گی آپ کے؟ کہاں کام آئیں گی؟ سب سے پہلے تو اس وقت کام آئیں گی جب آنکھ بند ہو رہی ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ اور دنیا میں کیسے کام آئیں گی؟ جب بھی دنیا میں کسی مشکل میں پھنسیں گے نا، دل پہ اضطراب ہوگا، دل کہے گا روایت پڑھی تھی تطہیر والی، میرے بعد میرے 12 سردار ہیں، دل کہے گا کسی سے کچھ مت کہو، جاؤ اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کرو، دل کہے گا جاؤ شہزادی سیدہ کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کرو، دل کہے گا چھوٹی سی مجلس کرو حسین ابن علی کی بارگاہ میں گریا کرو، دل کہے گا علی اصغر پر گریا کرو، علی اصغر کے صدقے میں دادی سے علی اصغر کی مانگو۔ یہ معرفت خلق اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے گھر میں کسی زمانے میں خواتین تھیں فریادی نوحہ پڑھتی تھیں، اس کا فلسفہ کیا تھا؟ آپ جو ہر قبر پر نہیں جاتے، آپ کئی ہزار میل دور سفر کر کے قبر پر جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ یہاں فرشتے آتے ہیں، آپ نے کہا ہے یہاں آؤ، یہ ہے وہ قبر۔ لہٰذا خوب توجہ کرنا، اپنے قبلے کو درست کرو۔ قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھی، نماز بیکار ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، قبلے کو درست کیجئے اپنے آپ۔ لہٰذا فرمایا سلمان تمہیں پتہ ہے کہ کون ہے یہ ائمہ؟ تم نے پڑھا تو ہے توریت میں انجیل میں، نام پتہ ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کون ہے۔ کہا دیکھو سلمان، اب بچے غور سے سنیں، اور جب بھی درود بھیجیے گا نا آپ ختمی مرتبہ یا پنجتن پر،
اور معصومین پر، تو درود بھیجتے وقت اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر درود بھیجنا کہ دیکھو سلمان، ان اللہ خلقنی من صفوت نورہ، خدا کا نور خالص ہے یا ناخالص؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. میری آپ کی نمازیں کبھی خالص ہو سکتی ہیں، کبھی خالص نہ بھی ہوں. غیر معصوم ہیں ہم تو، خدا کے معمولی سے عبد ہیں، بندے ہیں خدا کے. کبھی نماز خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، کبھی خلوص کم ہوگا، کبھی جلدی جلدی پڑھیں گے، کبھی بڑے طریقے سے پڑھیں گے. کبھی روزہ رکھیں گے تو قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، آپ نماز تہجد بھی پڑھیں گے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے ایسا جس میں وہ روزے کی پوری رسومات کو بجا نہ لائے. تو ہمارے اعمال میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. خدا کا نور خدا کا نور ہے. اب خدا کے نور میں کہہ سکتے ہیں خدا تیرے نور میں یہاں ملاوٹ تھی، خدا تیرے نور میں وہاں ملاوٹ تھی. خدا کا نور کبھی ناخالص ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب خدا کا نور ہے تو خدا کا نور ہے. سمجھیے ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، اور اپنے آئمہ کی خلقت کو سمجھیے. مولانا یہ کام کہاں پر آئے گی؟ جب خلقت کو سمجھیں گے نا، طہارت سمجھ میں آئے گی، تب محبت بھی جس طہارت سے ہوگی وہ طہارت کام آئے گی. پھر اس کے بعد جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں گفتگو کس سے کر رہا ہوں. جب آپ ہاتھ اٹھا کر گفتگو کریں گے، دعا مانگیں گے آقا حسین سے، حسن ابن علی سے، جناب سیدہ سے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہستیاں خدا کے کس نور کی مالک ہیں. خوب تو یہ آپ جناب سیدہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس 18 سال کی بی بی سے مدد نہیں مانگتے جو بڑی متقی تھی، نماز پڑھتی تھی، نماز کبھی قضا نہیں کی. آپ مدد مانگ رہے ہیں نور خدا سے، کمال نور خدا سے. یہ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا توسل درست نہیں ہوگا. یہ عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا مجلس میں آنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا. لہذا خوب توجہ کیجئے. سلمان سے رسول خدا نے فرمایا، سلمان سنو، ان اللہ خلقنی من صفوت نور. عجیب جملہ ہے، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو پیچھے تک میرے بچے بیٹھے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے. خدا کا نور خالص ہے. کیا خدا کے نور میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں. خدا کے نور میں کوئی ناخالصی ہو سکتی ہے؟ نہیں. ختمی مرتبہ سنو کیا فرما رہے ہیں. فرمایا خدا نے مجھے اپنے خالص ترین نور سے خلق کیا. یعنی عالم غیب میں نورانیت جو کمال پر تھی وہ آپ کے نبی کو ملی. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ جبریل کی نورانیت ختمی مرتبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، کسی کی نورانیت رسول خدا کے سامنے کچھ نہیں ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کسی نبی کی کوئی نورانیت رسول خدا کے سامنے وہ منزلت نہیں رکھتی. کیوں؟ آپ کے اور ہمارے نبی کو، پدر بزرگوار سیدہ کو، امام حسن امام حسین کے نانا کو، میرے اور آپ کے آخری مولا کے نانا اور جد بزرگوار کو خدا نے اپنے نور سے نہیں بنایا ہے. صفوت نور ہی خالص ترین نور ہے. خوب توجہ فرما رہے ہیں. نہج دعا کمیل کے ایک جملے سے مدد لیتا ہوں. تقدست اسماؤک. مولا نے نہج دعا کمیل میں فرمایا پروردگار تیرے سارے نام مقدس ہیں. یہ نام مقدس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار تو نے فرعون سے انتقام لیا، منتقم ہے تو، مقدس. تو نے ہم پر رحم کیا، تو رحیم ہے، مقدس. تو نے نمرود کو ذلیل و رسوا اور خار کیا، فرعون کو مذل ذلیل کرنے والا ہے. پروردگار تو نے پنجتن کو وہ عزت عطا کی تطہیر کے ذریعے، تو معز ہے. مذل بھی تو، ذلیل بھی تو کرتا ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے خالص بندوں کو عزت بھی تو دیتا ہے. رزق کا دینے والا باسط بھی تو ہے، رزق کھول کے دیتا ہے. قابض اور مقدر بھی تو ہے کہ رزق کو چھین لیتا ہے. جس سے چھین رہا ہے اس سے خدا کا نام کیوں مقدس ہو گیا؟ فرعون سے جا کے پوچھیے کہ بھائی خدا نے عجیب مجھے مصیبت میں ڈال دیا. لیکن ہمارے مولا فرما رہے ہیں تقدست اسماؤک. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا جس نام کے ذریعے جو کام کرتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے تحت نہیں کرتا. ایسی حکمت ہوتی ہے جو عین عدل ہے. خدا کا جو بھی کام ہوتا ہے عین عدل کے ذریعے. جب خدا کا
اسم اس مقام پر ہے تو وہ مقام کہ جہاں خدا کے اسم کی کسی کو خبر نہیں، خدا کی صفت کو کوئی خبر نہیں کسی کو، خالص نور سے مجھے خدا نے خلق کیا. ثم دعانی، پھر خدا نے مجھے بلایا، اور پھر اس کے بعد خدا نے مجھے حکم دیا، فاطعتہ، میں نے خدا کی اطاعت کی. ثم خلق علیا من نوری ودعانی، خدا نے میرے نور سے علی کو خلق کیا، علی کو بلایا، حکم دیا، فاطاعہ، علی نے خدا کی اطاعت کی. ثم خلق فاطمہ من نور علی، علی کے نور سے سیدہ کو خلق کیا. دعاہا، خدا نے فاطمہ کو بلایا اور پھر اس کے بعد حکم دیا، فاطاعتہ، فاطمہ نے خدا کی اطاعت کی. ثم خلق من نوری ومن نور علی و فاطمہ، پھر خدا نے میرے سیدہ اور علی کے نور سے خلق کیا حسن مجتبیٰ کو. بلایا حسن کو، حسن کو کہا، حکم دیا، حسن نے اطاعت کی. پھر خدا نے علی اور فاطمہ کے نور سے اور میرے نور سے حسین کو خلق کیا، حسین کو بلایا، حسین نے خدا کی اطاعت کی. اور اس کے بعد پھر فرمایا ہم پانچوں کے نور سے اور حسین کے نور سے خدا نے حسین کے 9 بیٹے خلق کیے. اور پھر جب یہ مکمل ہو چکا مرحلہ تو خدا نے ہم کو بلایا، میں اپنے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں، ثم سمانا باسمائہ، اور خدا نے ہم کو وہ نام دیے جو اس کے ناموں سے نکل کر آتے ہیں. میں کس طرح سے سمجھاؤں بچوں کو، لیکن میں بس سید الشہداء کی امید پہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ شکر کرے. خلقت ہوئی مصطفیٰ کی خالص نور سے، نام دیا گیا مصطفیٰ کو خدا کے ناموں سے نکال کر، تو پنجتن میں نجاست تلاش کہاں سے کرو گے؟ خلق ہوئے نور خدا سے، نام رکھے گئے نور خدا سے، تو ان کا عمل جو بھی ہوگا نور خدا ہوگا. لہذا حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی. اور اس کے بعد خدا نے کہا خدا کیا ہے؟ فاللہ هو المحمود. ختمی مرتبہ نے فرمایا خدا محمود ہے. محمود مطلب جس کی تعریف کی گئی. کس نے تعریف کی؟ کہاں سے تعریف ہوئی؟ نمرود کے وجود کا بھی ایک ایک ذرہ خدا کی تعریف کر رہا ہے، خود اس ملعون کو نہیں پتا کیوں کر رہا ہے. کیونکہ خدا کے عدل کی نشانی ہے، خدا کی خلقت ہے. اب کیسے عدل کی نشانی ہے یہ ایک اور چیز ہے. سلمان فارسی بھی خدا کی مدح کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. اب یہ گفتگو اشارہ کر دیا میں نے. فاللہ هو المحمود، خدا محمود ہے. خدا نے اپنے محمود والے نام سے میرا نام نکالا، وَأَنَا محمد. سلامت رہیں. خدا آپ کو رسول خدا کی بارگاہ سے اجر دے جس نے بھی صلوات بھیجی ہے. بھائی یہ تو ثواب اسی بندے خدا کو ملے گا. اب جس کو چاہیے وہ دوبارہ بھیجے، ورنہ میں تقی آگے کر. محمد علی محمد، بلند سے بلند تر سلوات. فاللہ هو المحمود وانا محمد. اللہ محمود ہے، میں محمد ہوں. اللہ کی تعریف کی گئی ہے اور میری بہت تعریف کی جاتی ہے. فاللہ هو العلی وہذا علی. خدا علی ہے اور یہ علی ہے. کیا مطلب؟ خدا اتنا بلند ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے اس کے مقابلے پہ کسی کو لانے کا. ثابت کیسے کرو گے خدا کتنا بلند ہے؟ پہلے علی کی بلندی کو ناپ لو. اگر علی کی بلندی کو ناپ لیا، تول لیا، تب خدا کی بلندی تک جانا. خدا کا یہ بندہ ایسا ہے جو بندہ ہو کر خدا کی علی ہونے کو بتاتا ہے. فاللہ العلی وہذا علی. فاللہ الفاطر وہذہ فاطمہ. خدا نے ہر چیز میں سے نکال کر ہر چیز کو خلق کیا اور یہ فاطمہ ہے. فاللہ هو المحسن وهذا الحسن. خوب توجہ کیجئے گا. میں ان دو شہزادوں کے بارے میں جو 4 جملے کہنے دیجئے.
خدا اچھا کرتا ہے، فاللہ هو المحسن، خدا اچھا کرتا ہے، اور اچھائی کیا ہے؟ حسن۔ خدا کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے نا، حسن کو دیکھو، یعنی جس جگہ پر حسن ہے وہاں خوبصورتی۔ اب کائنات میں جہاں جہاں حسن کے مقابلے پہ جو بھی آئے، سمجھ لینا بدصورتی وہیں پر ہے، خوبصورتی وہاں پر ہے۔ بخدا یہ جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، شہزادی سیدہ کے دل کو خوش کیا تم لوگوں نے یہاں پر صلوات بھیج کے، اور خوش ہو گئے۔ بخدا مظلوم ہے یہ حسن مجتبیٰ، مظلوم ترین اماموں میں سے ایک ہے، اور کہا فاللہ ذو الاحسان وہذا حسین، اور خدا احسان کرنے والا ہے اور یہ حسین ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کی نسل سے 9 امام۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جو ان کو مانے گا تو کیسے مانے؟ رسول خدا نے فرمایا من عرفہم حق معرفتہم، جو ان کو مانے اس طرح سے کہ معرفت کا حق ادا کرے، جس طرح سے ماننے کا طریقہ ہے اس طرح سے مانے، وَيَقْتَدِي بِهِمْ، مان کے گھر میں نہیں بیٹھ جائے، جو انہوں نے حکم دیا اس کو انجام بھی دے۔ کتنی شکایتیں آتی ہیں علماء کے پاس، کتنی شکایتیں آتی ہیں، مولانا ہمارے شوہر ہمیں مارتے ہیں گھر میں، بابا سیدہ کی کنیز ہے تمہاری زوجہ، کنیز سیدہ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے جہنم تیار ہے، ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں ہے، تلخ طریقے سے بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ بچہ تمہارا عزادار ہے حسین ابن علی کا، اس کو بلا وجہ مار پیٹ کا حق نہیں ہے۔ گھر میں اپنے نور سیدہ کو لاؤ۔ فرمایا جو ان کے حق کے معرفت کو مانے گا، جتنا زیادہ گھر میں تہذیب آئے گی فرش اعضاء پر بھی اتنی تہذیب دکھائی دے گی۔ یاد رکھیے گا تربیت آپ کو کرنی ہے، یہ آپ کی اولاد ہے لیکن یہ آپ کو امانت کے طور پر دی گئی ہے، اس کو گریہ کرنے والا بنانا ہے سیدہ پر۔ کوئی جو امانت دے کے جائے بھائی حفاظت سے رکھنا، جب آئے تو زنگ آلود ملے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہو، امانت دینے والا ناراض نہیں ہوگا۔ تمہارے امام کے در سے تم کو اولادیں ملی ہیں، ان اولادوں کو سچا عزادار بناؤ، نمازی بناؤ، ان اولادوں کو گناہوں سے دور رکھو، ان اولادوں کو ٹی وی کے سامنے مت بیٹھنے تو ہر غلاظت کو دیکھیں، ہر غلاظت کو سنیں، ہر غلاظت ان کی زبان پر ہو، ان کے کانوں میں حدیث قصہ کی آواز کی عادت ہو، ان کی زبان کو حدیث قصہ، دعائے توسل، دعائے کمیل کی عادت ہو، زیارت وارث پڑھنے والی نسل بناؤ اپنی، تاکہ جب آپ کو موت آئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، موت آئے تو بیٹا یا بیٹی قبر پر آ کر زیارت وارثہ پڑھ کر بخش سکے، کوئی نور چھوڑ کے جاؤ اپنے بعد اپنی نسل میں۔ یہ امانت ہے حسین ابن علی کی، آپ کی اولادیں، یہ امانت ہے آپ کے گھر کے لوگ آپ کے ہاتھوں میں، یاد رکھیے گا۔ خبردار کسی شوہر کا ہاتھ اپنی بیوی پہ نہ اٹھے، خبردار بلا وجہ اپنے بچوں کو زد و کوب انسان نہ کرے، برے الفاظ سے بچوں کو مخاطب نہ کرے، آپ کی اولاد ہے، احترام سے مخاطب کیجئے۔ بھول گئے سیدہ کو، یا اماں علیہ السلام یا ثمرۃ فؤادی و یا قرۃ عینی، اے میرے دل کے میوے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا حسن۔ سیدہ کسی کو سلام کا جواب دے دیں دنیا اور آخرت سے زیادہ افضل ہے۔ حسن مجتبیٰ کو شک نہیں ہے کہ میری ماں محبت کرتی ہے کہ نہیں، لیکن جب پکار رہی ہیں سیدہ حسن مجتبیٰ کو، آ جاؤ بیٹا، میرے دل کے میوے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ امیر المومنین نے جتنی دفعہ اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا ہے نہج البلاغہ میں، یا بنیہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اے میرے پیارے بیٹے محمد حنفیہ، اے میرے پیارے بیٹے حسن، اے میرے پیارے بیٹے حسین۔ یہ امام کی سنت کو ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ بیٹیوں کو ہم پیار سے محبت سے کیوں نہیں بلاتے؟ بیٹوں کو ہم پیار سے محبت سے کیوں نہیں بلاتے؟ محبت چھوڑ کے جائیے دل میں۔ آپ کو فاتحہ کی ضرورت ہے اپنی اولاد کی، آپ کو بخشش کی ضرورت ہے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی اولاد سے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد پر۔ لہذا یہ مولانا گفتگو فرمائی رسول خدا نے، اب بات ختم ہو گئی، اب چلتے ہیں
اس امام کی طرف جس کے اچھا مصیبت بعض کے لیے یہ ہے کہ اولاد سیدہ کو دیکھتے رہو کوئی خامی نکلتی نہیں ہے، اور ہمارے لیے سکون کا باعث ہے کہ بھائی ڈھونڈتے رہو، خامی نکل جائے تو بتا دینا، یا پولیس سرات کے اس طرف یا پولیس سرات کے اس طرف، اگر اس طرف ہم سے ملاقات ہو جائے تب۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اس امام کے 3 احسان ہیں، 3 احسان ہے اس امام کے۔ اب تسلسل تطہیر میں داخل ہو چکا ہوں۔ سید ساجدین، پھر حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت امام تقی، جناب امام علی نقی، جناب امام حسن عسکری، اور پھر آخری آقا اور مولا ہمارے حضرت حجت بن العسکری علیہم افضل الصلوات والسلام۔ تین احسانات بڑے بڑے کون سے ہیں؟ کربلا کو سیاست کی بھیٹ چڑھنے نہیں دیا۔ دوسری بات، گریے کے بارے میں درست عقیدہ آج تک جو چلا آ رہا ہے وہ سید سجاد کے صدقے میں ہے۔ تیسری بات، زیارت کا مطلب اور مفہوم اور معنی اسی امام نے بنایا۔ چوتھی ایک اور بات ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ نوجوانوں کی سمجھ میں آئے گی۔ سید الشہداء کے غم کی شدت کو بتایا۔ وہ کیسے بتایا؟ امام باقر کی حدیث ہے، شیخ مفید نے عجیب جملہ لکھا ہے، فلم یتکلم مع احد من کربلا الی الشام۔ سید ساجدین سر پہ کپڑا ڈالا ہوتا تھا، ناقے پہ طوق جامعہ کے ساتھ سر جھکائے ہوئے شام تک گئے۔ اس کا مطلب صاحبان ذوق سمجھیں گے۔ اور جب مدینے میں آئے، امام باقر فرماتے ہیں کئی سال تک بکری کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ اٹھایا اور کئی 5 یا 6 یا 7 برس تک مدینے کے صحرا میں جا کر زندگی کی، کسی کے پاس ملنے نہیں آتے تھے، کسی سے بات نہیں کی۔ اس کا مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، اس امام کا جس حد تک حق ادا ہو سکے، جب کسی گھر موت ہو جائے، خدا نہ کرے آپ سب کے باپ کو ماں کو خدا سلامت رکھے، جس کے والد جا چکے ہیں دنیا سے وہ تصور کرے، جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے وہ تصور کرے، ابھی باپ کا جنازہ رکھا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا کسی سے بات کریں۔ بھائی دیکھو وہ خبر آ گئی، وہ فلاں میچ ہو گیا، وہ فلاں چیز ہو گئی، فلاں جنگ ہو گئی، فلاں جگہ صلح ہو گئی، آٹا سستا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، صدر وہاں چلے گئے، وزیر اعظم وہاں آ گئے، فلاں صاحب نے یہ کر، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، اشارہ کرتے ہیں کیا کر رہے ہو، ابھی موت ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہے باپ کا۔ جتنا شدت غم ہوگی وہ دنیا سے آپ کو دور کر دیتی ہے، آپ کو کچھ اس سے نہیں پتا، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، دیکھ لو جا کر، میں یہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ سید الشہداء کے سلسلے میں یہ باقاعدہ 1 گھنٹے کا موضوع ہے کہ سید سجاد نے اس غم کو کس طرح سے اپنے دل پر لیا۔ انشاءاللہ میری درخواست ہے امام زمانہ سے کہ اس جملوں کو، میرے سماعتوں کو، آپ کی سماعتوں کو، میرے اس کلام کو امام سجاد تک پہنچائیں، اور اس کا اجر امام سجاد ہم کو دیں۔ مولا سجاد یہ آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر، کس طرح سے امام سجاد نے اپنے بابا کی شہادت کو وصول کیا ہے۔ بخدا تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، جا کر پڑھو دیکھو ہوا کیا۔ چلے گا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، یعنی دل میں طاقت ہی نہیں ہے سید ساجدین کی گفتگو کرنے کی۔ یہ ہے سید سجاد۔ دوسری کیا، پہلی کیا چیز سیکھا؟ گریہ۔ گریہ تقوی کے لیے ہوتا ہے، تقوی نہیں ہے تو گریہ کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی گریہ کر کے گناہ بخشوائے پھر گناہ کر لیا، کیا فائدہ؟ گریہ تقوی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر تقوی کے لیے ہوتا تو سید سجاد کس تقوی کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ سید سجاد نے بتایا کہ دیکھو گریہ کرنا سید ساجدین پر جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، گریہ کو واجب اور مستحب کے فریم میں مت رکھو، گریہ کو رکھو دل کتنا جڑا ہوا ہے حسین ابن علی سے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں چلیے۔ چھٹے امام عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں،
بخدا جو ظلم ہو رہا ہے گریے پر امام حسین کے ساتھ، خدا کی قسم اس گریے کو پاک و پاکیزہ رکھو. گریہ اس طرح، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، بالکل طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں یہ اول فول جو باتیں کہی جا رہی ہیں تمہارے شہر میں اس کا ذکر کروں. گریہ ایسے ہے تو ویسے ہے تو مجلس یوں ہے، ہٹاؤ ان کو، جا کر دیکھو کیا میرے 12 امام نہیں ہے جو ان سے پوچھوں جا کر عزاداری کیا ہے؟ کیا مولا حسین کی زیارتیں نہیں ہیں مفاتی میں جو تم سے پوچھوں اگر زیارت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اب کی مولا حسین میں رو رہا ہوں آپ کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ جعفر صادق. کون جعفر صادق؟ صادق آل محمد. فرما رہے ہیں مولا اب کی میں رو رہا ہوں آپ کے لیے، لِيَكُونَ بُكَائِي سَنَدًا، تاکہ میرا گریہ میرے لیے ثبوت بن سکے. خوب توجہ کرو، جواب دو دل پہ ہاتھ رکھ کے. کس چیز کا ثبوت بنے تمہارے لیے؟ مولانا ہمارے لیے تو ثبوت بنے گناہ بخشوانے کا، کہ میں امام حسین کو چاہتا ہوں. امام صادق کے لیے جب گریہ ثبوت بنے تو اس لیے ثبوت بنے کہ امام صادق نعوذ باللہ اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی امام صادق بتا رہے ہیں کہ میرے جد حسین پر گریہ کرنا سند ہے، دستاویز ہے، ثبوت ہے کہ تم نے حسین پر گریہ کیا. حسین پر گریہ بذات خود اجر رکھتا ہے. خوب توجہ کرنا. یعنی کیا مطلب؟ بچے سنیں، آبجیکٹیولی واجب ہے، سبجیکٹیولی واجب نہیں ہے. بذات خود تمہیں ضرورت ہے اس کی. ایک دوسری چیز زیارت. آتے تھے، آج بھی موجود ہے وادی السلام میں وہ جگہ. امام سجاد ناکہ باندھتے تھے، اپنے دادا علی مرتضیٰ کی زیارت کرتے تھے اور پھر وہیں سے چلے جاتے تھے. ساتھ میں لے کے کیا آتے تھے؟ چنے کا آٹا، لال شکر. سفر میں کیونکہ خراب نہیں ہوتا اس کو ملاتے تھے، نخلستان میں رکتے تھے، اس کو کھاتے تھے، اوپر سے پانی پیتے تھے. یہ تمہارے مولا کا کھانا تھا زیارت کے سفر میں. اپنے بابا کی زیارت کے لیے مخفیانہ آتے تھے، وہاں سے جاتے تھے. دیکھیے زیارت ایسے کیجئے ویسے کیجئے، یوں نہیں کی. مولا بتا رہے ہیں میں حجت خدا ہوں، میری زبان خدا کی زبان ہے، میں زیارت کے لیے آ رہا ہوں. گریوں کو مانا دیا. بھائی تو نے جانور کو ذبح کیا تھا، پانی دیا؟ کہا یا ابن رسول آپ کے نانا کی امت ہے. کہا دیکھ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا. کانا اذا رأى ماء بکا، اذا رأى نهرا بکا، کانا اذا رأى طعاما بکا. جب کھانا دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، پانی دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، دریا کو دیکھتے تھے جاری ہے، شاید فرات یاد آتا تھا گریہ کرتے تھے. کیا مطلب؟ گریہ ایسے کیجئے، گریہ یوں کیجئے، گریہ ویسے کیجئے. امام سجاد نے جب گریہ کیا تو اس گریہ میں کسی شرط کو داخل کیا؟ اگر کیا تو کتاب لا کر دکھائیے، اگر نہیں کیا تو گریہ میں کوئی غیر معصوم کسی شرط کو داخل نہ کرے. اہل بیت کی طہارتوں میں اپنی نجاستوں کو داخل مت کرو. یہ عالم غیب سے طیب و طاہر ہو کر آئے، ان کی ہر چیز طاہر ہے. کسی غیر معصوم کو اختیار نہیں ہے کہ ان کی چیزوں میں نجاست کو داخل کرے. خوب توجہ کرو اس بات کے اوپر. گریہ آپ کا ہو تو دیکھیے ایڈمنسٹریشن لرز جائے، صدر لرزنے لگے، وزیر اعظم لرزنے لگے. گریہ آپ کا یہ ہونا چاہیے. گریہ سیاسی عمل ہے، غیر جو بھی ہے مجھے بتاؤ کہ سید ساجدین کی سنت پر اگر چلتے ہیں تو سید ساجدین نے کس طرح سے گریہ کیا؟ صرف اور صرف اپنے بابا کی مظلومیت کو بتایا. سیدانیوں نے آ کر ماتم کرنا شروع کیا. گھر کا کھانا کون پکائے گا؟ اس زمانے میں گھر کا کھانا پکنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ 5, 10, 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. آج کل کی طرح کھانا نہیں تھا. اگر سیدانیاں کھانا پکائیں گی، امیر المومنین کی بہویں کھانا پکائیں گی تو عزاداری کون کرے گا؟ کہا آپ عزاداری کیجئے. سید سجاد نے فرمایا کھانا پکوانے کی ذمہ داری میری. اے سید ساجدین آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے. یہ خواتین کے لیے کھانا کیوں پکوا رہے ہیں؟ عزادار ہیں میرے گھر کی بہویں رسول خدا کی، میری مائیں بہنیں بیٹیاں پھوپھیاں خالائیں عزادار ہیں. یہ حسین کی عزادار ہیں، کھانا حجت خدا پکوائے گا. اس تصور اس عقیدے کو درست کیا. سیاسی بھیٹ نہیں چڑھنے دیا. جب مدینے پہ حملہ ہوا لوگوں نے آ کر بعض نے سید سجاد سے کہا سید سجاد اٹھیے مدینے پہ حملہ ہوا ہے. سید سجاد نے ایک اپنے گھر والوں کا ہاتھ تھاما، یہاں تک کہ بنو امیہ کے بعض لوگوں کی خواتین سید سجاد کے گھر میں رہیں. سید سجاد نے کوئی تعلق نہیں رکھا جنہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا. آج جو کہا جاتا ہے آپ گریے میں مصروف ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سوال کا جواب دیجئے. جب مدینے پر حملہ ہوا حسین ابن علی کا وارث
سید سجاد کیا کر رہا تھا. اس مقام پر میں کسی کو غلط قرار نہیں دے رہا. جو پڑھ رہا ہے کتاب سے دیکھ کے پڑھے. میں ایک ادنا سا طالب علم سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. مجھے میرے مولا کی سیرت بتاؤ کہ جب مدینے پر حملہ ہوا, مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں, مسجد رسول خدا کی بے حرمتی ہوئی, خانہ کعبہ پر حملہ ہوا, سید سجاد اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اگر تلوار لے کر لڑ رہے تھے, سید سجاد یہ گریہ فائدہ نہیں ہے, تم گریہ کر رہے ہو, دیکھو آؤ دیکھو حالات کو دیکھو. سید سجاد نے اپنے آپ کو ان تمام حالات سے بالکل دور رکھا. کیا مطلب؟ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حسین حکومت کے لیے گئے تھے, حسین ابن علی یزید کی حکومت کو گرانے کے لیے گئے تھے. ان چیزوں کا حسین ابن علی سے کوئی تعلق نہیں. وعدہ طفلی نبھانے گئے تھے. کتاب الحجت اصول کافی جا کر پڑھیے, جا کر پڑھیے غیبت نعمانی, جا کر پڑھیے غیبت شیخ طوسی. کیا حدیث وصیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی تھی رسول خدا کی رحلت سے پہلے, شہادت سے پہلے, تمام واقعات درج ہیں. اور اس کے بعد اب جب سید سجاد آئے مدینے میں تو واقعہ جو ہمیں ملتا ہے, ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ. لوگ ڈر رہے تھے, اہل بیت کو چھوڑ چکے تھے. 3 لوگ تھے جو اہل بیت کے ساتھ تھے, عبداللہ ابن مسیب, ابو خالد کابلی, سعید ابن جبیر. یہ سید سجاد کے صحابی تھے. دھیرے دھیرے پھر لوگ آتے گئے. سید ساجدین نے ایک اور کام کیا. وہ کام کیا کیا؟ خدا سے گفتگو کرنا سکھائی. خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ خدا نے آپ سے بات کی. کہاں بات کی خدا نے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. خدا نے آپ سے بات کی قل اعوذ برب الناس. خدا نے آپ سے بات کی یاسین والقرآن الحکیم. خدا نے آپ سے بات کی الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. عجیب جملہ ہے سورہ رحمان کا. یہ تمام کی تمام قرآن کی صورتیں پروردگار عالم نے نازل کی. کس طرح سے؟ علمہ البیان, خلق الانسان. خدا نے بیان سکھایا, خدا نے قرآن نازل کیا, قرآن سکھایا. یہ تمام کی تمام خدا نے گفتگو کی. یہ خدا بول رہا ہے قرآن میں. یہ جو خدا بول رہا ہے, اب جو میں خدا کا بندہ ہوں, میری زندگی میں مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, عشق خدا کے مرحلے پر جانا چاہتا ہوں, یہ زبان کہاں سے لاؤں جو خدا سے گفتگو کرے؟ ایک دفعہ سید ساجدین قیامت کے میدان میں آئیں گے, کہیں گے میری صحیفہ سجادیہ دیکھو جا کر. خدا سے گفتگو کا طریقہ بتایا, اور اس کے بعد معجزات کس انداز سے بتائے. سید ساجدین نے کس انداز سے شاگردوں کی تربیت کی, کس انداز سے صدقہ اور خیرات کو انجام دیا, کس انداز سے اپنے شاگردوں کو علوم اہل بیت بتائے. اس زمانے میں مدینے میں ہر طرف موسیقی کا رواج تھا. سید سجاد کیا کریں؟ آج کل کے قصیدہ خانوں کی طرح فالوورز نہیں ملتے. واللہ افسوس ہوتا ہے مجھے تم لوگوں کی عاقبت پر. 4-5 احمق نادان بے وقوفوں کے فالوورز کی وجہ سے. جب موہا خان یہ کہے کہ فالوورز نہیں ملتے مولانا, انشاءاللہ تم کو 7 ارب فالوورز ملیں, حر ابن یزید ریاحی تم کو فالو نہ کریں. میری دعا ہے ابو الفضل عباس تمہارے نوحوں کو فالو نہ کریں. میری دعا ہے سیدہ تمہارے نوحوں کو فالو نہ کریں. میری دعا ہے حبیب ابن مظاہر تمہارے قصیدوں کو فالو نہ کریں. شرم کرو, حیا کرو. موسیقی کے ساز کو لا رہے ہو کس طرح سے. جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے. یہاں پر میں سید سجاد کی بات کرنے آیا ہوں. فالوورز والا میں رکھو اپنی جیب میں, حیا کرو, شرم کرو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے پیغام کو پہنچایا تھا. مصائب اس طرح سے پڑھے تھے شہزادی زینب نے. دیبل نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے. کمیت نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے. ابن عارندہ سے ہلی نے اس طرح سے قصیدہ پڑھا ہے. ابو فراس حمدانی کے مرثیے اس طرح کے ہیں. کمیت کے ابن سکیت کے مرثیے اس طرح سے ہیں. جناب امیر مومنین جو مرثیے کہیں وہ اس طرح سے ہیں. نہیں کرو, آپ کی ذمہ داری ہے, کسی کی توہین نہیں کریں. سننا بند کرو. منہ یہی دکھانا ہے سیدہ کو قیامت میں. خبردار یاد رکھنا. کس طرح سے گفتگو کرنا سکھایا سید ساجدین نے. اب مدینہ میں عربی کے شعر, بہترین اشعار, فصاحت و بلاغت کے, موسیقی. سید سجاد کیا کریں؟ ڈھول تاشے والے سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ فالوورز چاہیے. امام دکان نہیں سجاتا ان قصیدہ خانوں کی طرح. امام حق کی بات کرتا ہے, امام معرفت کی بات کرتا ہے, امام رسول خدا کے خون کا محافظ ہے. امام معصوم علی مرتضیٰ کی عصمت کو بچاتا ہے. امام معصوم سیدہ کی عفت کو بچاتا ہے. کس طرح سے؟ سید سجاد کہتے بھائی ہماری بات تو کوئی نہیں سن رہا, سب گانے بجانے والوں کے پاس جا رہے ہیں. حاشا و کلا, گانے بجانے والا میرے پاس نہیں آئے گا, ڈھول تاشے والا میرے پاس نہیں آئے گا. یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے, جو شخص گانے گاتا ہے نا اور اپنی روزی کماتا ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں.
حرام کام ہے فقہ کے لحاظ سے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. جب ممبر پر آ کر مرثیہ پڑھتا ہے کہتا ہے اب یہ حسین کا مرثیہ، یہاں کوئی موسیقی نہیں ہوگی، طرز الگ ہوگی، میں اس کا احترام کرتا ہوں. میں اس کو متنبع کر رہا ہوں کہ جو قصیدہ اور نوحہ بھی پڑھتا ہے اور ڈھول تاشے بھی لاتا ہے قصیدے میں، اور ببانگ دہل شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر کہتا ہے لوگ نہیں سنتے، انشاءاللہ لوگ سنیں، معصومین تم کو نہ سنیں. یہ ممبر سے میں کہہ رہا ہوں. نئی نسل بگڑ رہی ہے. مولانا گانے سنتے ہیں تو گانے کا سبسٹیٹیوٹ یہ حرام کا سبسٹیٹیوٹ اہل بیت ہے. خوب توجہ کیجئے گا. لہذا سید سجاد نے کیا کیا؟ فصاحت و بلاغت علوی، لہجہ داؤدی، اتنی ترنم سے دعائیں پڑھیں کہ وہ خشک مضمون جو توحید کے ہیں، جو دعاؤں کے ہیں، استغفار کے ہیں، عرفے کی دعا، عید فطر کی دعا، عید قربان کی دعا، بقرعید کی دعا، جمعہ کی دعا، توبہ کی دعا، استغفار کی دعا، رسول خدا پر درود بھیجنے کی دعا، اپنی اولاد گھر والوں کے لیے دعا، تمام کی تمام دعاؤں کو جو خشک مضامین پر مشتمل تھیں اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ آج جو اسلام کے دعاؤں کا خزانہ دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارے آقا کی طرف جاتا ہے. اور اس انداز سے پیش کیا کہ جب گھر کے بیت الشرف سے آواز آتی تھی تو جو سکہ اور بھشتی ہوتے تھے وہ رک جاتے تھے سید سجاد کی آواز سننے کے لیے. سید سجاد زمانے کے رنگ میں نہیں رنگ گئے، علوی عصمت کو پیش کیا. طہارت تطہیر اگر آسمان سے آئی ہے حجت ابن الحسن تک طہارت کے ساتھ چلے گی. اس میں اہل بیت سیدہ کی اولادیں کسی بھی قسم کی نجاست کو نہیں آنے دیں گے. یہ ہے اس گھرانے کی خوبی. بخدا آپ کے امام باڑوں میں اگر 13 رجب کو 18 ذی الحج کو رقص ہو رہا ہے اور ناچ ہو رہا ہے ڈھول تاشے پر، شکر ادا کرو شیخ توسی کا، شکر ادا کرو علامہ ہلی کا، شیخ مفید کا. اگر یہ فقہا نہ ہوتے 10 محرم کو تم بھی جا کر بھنگڑا ڈال رہے ہوتے حسین ابن علی کی قبر پر، ناچ رہے ہوتے. یہ تم کو شیخ توسی نے بتایا، شیخ مفید نے بتایا. خبردار حسین کی قبر ہے، سر جھکا کر جاؤ، پاک و صاف جاؤ، ہنسنا مت. کربلا ہے، قدم چھوٹے رکھو، دایاں قدم رکھو، چوکٹ کو جھک کر چومو، اب زری کو چومو. باہر جا رہے ہو پیٹھ مت کرنا حسین کی زری کی طرف. ارے حسین تو دنیا سے چلے گئے، یہ تو لوہے کی زری ہے حسین کی زری. کس نے تسلسل تطہیر کو بتایا؟ آقا حسین کی قبر ہے سرداب میں، تہ خانے میں. اس کے اوپر ایک صندوق ہے، اس صندوق کے اوپر وہ صندوق ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس صندوق کے اوپر سنگ مرمر ہے، لکڑی کا کام ہوا ہے. اس لکڑی کے کام پر زری ہے. اس زری کا حسین سے رشتہ 5 یا 6 واسطوں کے بعد ہے. یہ تم کو فقہا نے بتایا کہ پیٹ مت کرو اس زری کی طرف، خبردار پیر نہ ہو اس زری کی طرف، چومو اس زری سے شفا لو. یہ اگر نہ ہوتے فقہا 3 شعبان کو کربلا میں رقص و سرور ہو رہا ہوتا، 10 محرم کو وہاں پر بھی ناچ گانا ہو رہا ہوتا. تم کو سمجھ میں نہیں آتا عرس کیا ہوتا ہے، عاشور کا ماتم کیا ہوتا ہے. خوب توجہ کے ساتھ سننا اس بات کو. یہ سید سجاد کا احسان ہے، یہ سید سجاد کا احسان ہے. اور کس انداز سے تربیت کی. اب ولایت دیکھیے سید سجاد کی. روم کے بادشاہ نے خط لکھا ولید کو کہ میں آ کر لشکر لا رہا ہوں اور دمشق پہ حملہ کروں گا اور پورے دمشق کو ملیمیٹ کر دوں گا. ولید کے پاس اتنی فوج نہیں تھی. کہا کریں کیا کریں. تمام سپاہیوں سے، سپہ سالاروں سے مشورہ دیا. کہا کہ یا امیر المومنین فوج بہت ہے روم کے بادشاہ کے پاس، یہ آئے گا قسطنطنیہ موجودہ ترکی سے، یہ ہمیں نیست و نابود کر دے گا. کیا کریں؟ کہا کہ جاؤ مشکل کشا کے پوتے کے پاس. خط لے کر گئے. اے سید سجاد کیا کرے؟ کہا خط دے رہا ہوں، یہی خط بھیج دینا. خط میں لکھا کیا؟ کہا دیکھ ان للہ فی کل یوم 360 لحظہ. دیکھ اے روم کے بادشاہ، خدا کے بارگاہ میں ہر روز 360 لمحے ہیں. 360 دفعہ خدا دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، اور جب بھی نظر کرتا ہے ہزاروں کو ہلاک کرتا ہے، ہزاروں کو زندہ باقی رکھتا ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو، اب مجھے امید یہ ہے ان یکفیک بلحظۃ من تلک اللحظات، اور میری خدا سے امید یہ ہے، دعا نہیں مانگ رہا میں، امید یہ ہے میری کہ خدا اب جو دیکھے تو تجھے برباد کر کے رکھ دے.
کہا بس یہی خط دے دینا کہ اپنا رسول اللہ فوجیوں کے ساتھ بھیجیں، یہی خط بھیج دینا، سیدہ کی اولاد کے الفاظ کافی ہیں۔ ولید کے پاس گیا، ولید نے یہ قاصد کے ساتھ خط روم کے بادشاہ کو بھیجا۔ اس نے کھولا، کہا بھائی حملہ نہیں کرنا۔ میں ہوتا وہاں پہ تو روم کے بادشاہ سے کہتا بھائی یہی چیز آپ کے بزرگوں نے کہی تھی جب مباہلے کے لیے آئے تھے۔ جملہ دیکھا، کہا یہ خط آیا ہے دمشق سے، مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے، ولید کی طرف سے۔ کہا یہ ولید کی طرف سے نہیں آیا، یہ مدینے سے آیا ہے اولاد علی کی طرف سے، یہ کہیں سے نہیں آ سکتا سوائے رسول کے گھر کے، لہٰذا یہ امام سجاد نے اس طرح سے بچایا۔ کل ہم انشاءاللہ وقت ہوا، آپ کا وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں میں بہت۔ اور کوئی دیکھیں بعد میں مجھے مت سمجھائے، سکھائے کہ مولانا آپ یہ، بھائی میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں کی عزاداری ضائع ہو رہی ہے۔ مولا حسین مجھ سے پوچھیں گے کل تمہیں موت آ گئی تھی، تمہاری عزت تھی، اوقات تھی کوئی میرے ممبر کے علاوہ؟ یہ ممبر میرے پاس نہ ہو، اوقات نہیں ہے میری کوئی، کیوں نہ بتاؤں؟ ہوں گا مولانا بہت زیادہ آپ غصے میں آ گئے تھے، بالکل صحیح کہا ہے جو کہا ہے، مجھے مت سکھانا اس پہ، صحیح ہے۔ اہل بیت کا نام اور یہ نجاست نہیں ہو سکتا۔ اپنے اندر جگر پیدا کرو ذرا، زمانے کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہو، عزت پیدا کرو، امیر المومنین کی بارگاہ سے لو عزت اپنی۔ میں دسیوں باتیں نہیں کر سکتا تھا ممبر سے بیٹھ کے، ہر جگہ عزت ہو رہی ہوتی، یہ بڑی تکلیف میں کہنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے سکھا رہا ہوں آپ کو، سبق لو ذرا، سمجھو بات کو۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ بنت الرسول، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم دیا گیا ہے کہ ان دو شہزادوں کے مصائب پڑھے جائیں کہ جن کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا بھی خون ہے، جعفر طیار کا بھی۔ کون؟ اون محمد۔ اون محمد کے مصائب جناب بی بی زینب کے مصائب ہیں، کس انداز سے ہیں؟ اور خود اون محمد کے مصائب اون محمد کے بھی مصائب ہیں۔ جناب زینب کا ایک عجیب بند ہے جو انیس نے نقل کیا ہے۔ انیس کہتے ہیں کہ جب زینب نے تیار کر کے بھیج رہی ہیں مقتل کی جانب بیٹوں کو، تو فرما رہی ہیں کہ کون ماں ہوگی ایسی جو بچوں کو مرنے کے لیے بھیجے تو نصیحتیں کرے، دیکھو بیٹا اس طرح سے مرنا، اس طرح سے مت مرنا۔ خود جناب زینب کی شخصیت، میں بھی گفتگو کروں گا، وقت بھی نکل چکا ہے، بہت شرمندہ ہوں۔ روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن۔ یہ جو آپ سے کہا کہ روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، یہ کس رستے کی بات ہو رہی ہے؟ اون محمد دیکھو، یہ کربلا کے میدان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے بیٹا دیکھو جب برزخ میں پہنچو گے نا مرنے کے بعد تو گھبرانا مت۔ روکے کوئی رستے میں، قبر کے، قیامت کے، پل صراط کے رستے میں کوئی روکے تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن۔ اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان۔ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو بیٹا یہ جواب دینا، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے۔ آپ کے سامنے ایک سوال آیا ہوگا کہ جب ان دونوں شہزادوں کی، کمسن شہزادوں کی میتیں آئی ہوں گی تو اس بی بی نے کیا کیا ہوگا؟ میں اتنی جلدی کربلا میں اون محمد کی جنگ نہیں پڑھنا چاہتا، یہ وہ بی بی ہے، ایک حق مادر اون محمد کا ادا ہو جائے۔ ایک ذاکر تھا، عالم نہیں تھا، ذاکر تھا، کربلا میں مصائب پڑھتا تھا، عاشور کے دن مر گیا، موت آ گئی۔ اتفاق سے دوستوں نے خواب میں دیکھا، کہا کیسی گزری؟ کہا الحمدللہ شفاعت کام آئی، مودت کام آئی۔ کہا اور کوئی واقعہ؟ کہا میں ذاکر تھا، ذکر کرتا تھا عاشور کے دن، ذاکر
کوئی عالم نہیں, کوئی بڑا ذاکر نہیں, ذاکر دوستوں کے درمیان چھوٹی سی انجمن, امام باڑہ چھوٹا سا, کربلا تو پورا امام باڑہ ہے. کہا سید الشہداء نے مجھے اپنے محضر میں طلب کیا عالم برزخ میں. کہا مجھ کو وہ مصائب سنا جو عاشور کے دن کے تو پڑھتا تھا. کیا میں نے ہاتھ جوڑا, کہا ابن رسول اللہ, حکم تھا مولا کا, میں نے برزخ میں آقا حسین کو مصائب پڑھنا شروع کی. جب میں جناب زینب کے مصائب تک پہنچا تو یہ شخص کہتا ہے خواب میں جس نے دیکھا کہ ایک دفعہ حسین بھی کھڑے تھے, میں بھی کھڑا تھا. اس خواب کے مطابق ایک دفعہ آقا نے اپنے دونوں سروں پر ہاتھ رکھے اور زمین پر بیٹھ کر یہ کہا کہ ہائے میری بہن نے میرے بعد کیسے کیسے مصائب برداشت کی. اس بی بی کی جو زندگی جو گزری ہے نا, آپ مجھے بتائیے کہ جب ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا, ماں کو بخار ہو گیا, ماں بسترے سے اٹھ نہیں پا رہی, تو بچوں کو لڑکے ہو نا تو بھیج دیا جاتا ہے ننیال ددیال میں. تو بچوں کا دل خراب ہوگا, 6-7 سال کے بچے ہیں, ماں کو بیماری کی حالت میں دیکھ رہے ہیں, یہ نہ لکھ پائیں گے, نہ پڑھ پائیں گے, نہ کھا پائیں گے. تو بچوں کو یا تو ننیال ددیال میں بھیج دیا جاتا ہے یا ماں کو کسی رشتہ دار کے یہاں بھیج دیا جاتا ہے کہ ماں وہاں پر اپنا دوا وغیرہ کھا کر اچھی ہو کر آ جائے. بچے برداشت نہیں کر سکتے ماں کو بچھونے پہ لیٹا ہوا دیکھ کر. اور اگر لڑکی ہو تو مسئلہ اور سخت ہے. 85 دن بی بی 3 سال کی تھی, اپنی ماں کو خمیدہ کمر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ مقاتل کو پڑھیے, آپ بہار الانوار چھانیے, آپ اصول کافی چھانیے, آپ جا کر دیکھیے 85 دنوں میں 3 سالہ زینب کی ماں سے گفتگو. ان 85 دنوں میں آپ کو بی بی زینب کی کوئی گفتگو ملے گی نہیں فاطمہ سے. کیوں نہیں ملے گی؟ جب ماں پر کٹھن حالات ہو نا اور بچی 3 برس کی ہو تو قوت گویائی سلب ہو جاتی. بچی ماں سے بات کرے تو کیا کرے. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ماں زمین پر گری, بھائی محسن شہید ہوا, پھر زینب یہ دیکھ رہی ہیں کہ صبح کے وقت حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے ماں بیت الحزن جائے اور شام کو بابا علی لے کر آئیں, اور ایک دفعہ دیکھیں کہ بھائیوں کے چہرے دھوپ سے جھلسے ہوئے ہوں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ زینب کو کیوں نہیں لے کے گئیں, بی بی کو سیدہ کیوں نہیں لے کے گئیں بیت الحزن؟ میں یہ سمجھتا ہوں وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے بی بی گریا کرتی تھی, سوائے جنت کے جوانوں کے سردار کے 3 سالہ بچی میں طاقت نہیں تھی کہ ماں کے گریے کو دیکھ پاتی. میں سیدہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا, سیدہ اتنا خیال کیا زینب کا, اپنا گریا چھپایا, کاش 11 محرم کو آپ کربلا میں ہوتی. ایک دفعہ رسول خدا دنیا سے چلے گئے, امیر المومنین نے رسول کو دفن کیا. زینب جب گھر میں آئی ہوں گی دل گھبرایا ہوگا, لیکن ایک دفعہ 2 پھول سے بھائی جن کی شکل رسول خدا کی شکل مبارک سے ملتی ہے, حسن نے آ کر کلیجے سے لگایا ہوگا, کبھی زینب نے حسین کو کلیجے سے لگایا ہوگا. سیدہ کے پاس گئیں, علی ابن ابی طالب موجود ہیں, بنو ہاشم کے محرم موجود ہیں. زینب کے دل کو شاید کسی حد تک آرام آ گیا ہو, لیکن ایک دفعہ اچانک زینب نے دیکھا 85 دن بعد رات کی تاریکی میں ماں کا تابوت اٹھا, اور یہ بچی اپنی چادر کو تھام کر ماں کے تابوت کے پیچھے. جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو لاش کو فوراً کہیں اور منتقل کیا جاتا, بچے برداشت نہیں کر پاتے. آپ جانتے ہیں 3 جمادی الثانی, اگر یہ جو تاریخ ہے, عصر کے وقت سیدہ کی شہادت واقع ہوئی ہے, اور 6-7 گھنٹے تک فاطمہ کا جنازہ گھر میں موجود تھا. رسول گئے, بھائی موجود ہے, ماں موجود ہے, بابا علی مرتضیٰ موجود ہیں. ایک دفعہ سیدہ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا. بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب صبح اٹھی ہوں گی اور ماں کو نہیں دیکھا ہوگا. اتنا کٹھن مرحلہ تھا جب خدیجہ گئی نا دنیا سے,
اور جناب سیدہ گریا کرتی تھیں تو خدا سے دیکھا نہیں گیا. خدا نے جبریل کو بھیجا سیدہ کو تسلی دے کر آؤ. میں کہوں گا خدایا یہ 3 برس کی زینب بھی فاطمہ کی بیٹی ہے. ایک دفعہ علی مرتضیٰ کو دیکھا, حسن نے کلیجے سے لگایا ہوگا, حسین نے گلے سے لگایا ہوگا, مولا علی کی آغوش میں گئی ہوں گی, زینب کے دل کو صبر آ گیا ہوگا. 21 رمضان کو جو حادثہ ہوا, علی مرتضیٰ کوفے میں زینب کو یتیم کر کے چھوڑ کے چلے گئے, بھائیوں نے نجف میں دفن کیا, واپس آئے, جانتے ہیں کتنے لوگوں نے زینب کو پرسا دیا ہوگا؟ 18 بھائی موجود ہیں. ذرا سوچئے, ایک زینب کبریٰ, 18 بھائی موجود ہیں. کسی بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا؟ حسن, حسین, محمد, ابو الفضل عباس, ایک ایک نے زینب کو کلیجے سے لگایا ہوگا, سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا. اگر گریا کرتے کرتے زینب نے ڈھال ہو گئی ہوں گی تو بھائیوں نے کہا دیکھو فاطمہ کی بیٹی ہے, فوراً جانا, دیکھو فاطمہ کی بیٹی ہے, دیکھو اکیلے مت چھوڑنا, دیکھو ہماری بہن پر ذوف طاری ہے, کوئی شربت پلا دو, بابا کا غم ہے. 7 سفر کو جب حسن کو خون کی قے کرتے ہوئے اس بی بی نے دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزرا ہوگا, اور جب تابوت پر تیر لگ کر واپس آئے تو دل پر کیا گزری ہوگی. حسن دفن کر دیے گئے, اب 17 بھائی رہ گئے, 17 بھائیوں نے پرسا دیا زینب کو, یہاں تک کہ اب وہ وقت آیا کہ کربلا میں یہ بی بی آ گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, میں کہوں گا اے بی بی زینب کبریٰ, یہ مصائب اون و محمد کے میں نہیں پڑھ رہا, یہ آپ کے مصائب ہیں. جب اون و محمد شہید ہو کر آئے ہوں گے تب بھی دل کو شاید سکون آ گیا ہو کہ عباس موجود ہیں, حسین موجود ہیں. اس بی بی پر جب بھی غم کے بادل پہاڑ ٹوٹے کوئی نہ کوئی تسلی دینے کے لیے تھا, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ فرات کا پانی نیزوں اچھلا, قد قتل الحسین بکربلا کی آواز آئی. سب سے زیادہ زینب کو پرسے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی نہیں جو زینب کو پرسا دے. یہ بی بی کبھی رباب کو پرسا دے, کبھی فروا کو پرسا دے, کبھی بہنوں کو پرسا دے, کبھی سکینہ کو کلیجے سے لگائے. میں کہوں گا اے بی بی سلام ہے, 11 محرم کو جب گزری اون و محمد کے لاشے پہ نہ گئی, حسین کے لاشے کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا هذا القربان.